الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم اور اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نکالا تمہیں من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنایا تمہارے لیے کانوں کو اور آنکھوں کو اور دلوں کو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرتیں بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ النحل کا جو عام موضوع ہے، فوکس ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت یہ ہے، اللہ کی توحید کی بہت بڑی نشانی، کہ جس طرح اللہ نے دیگر تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یعنی حمل ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈلیوری ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے کچھ بھی، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ لا تعلمون شیئا، شیئا نکرہ ہے، جب نکرہ اور اس سے پہلے نفی ہو تو پھر یہ عموم کی نفی ہوتی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کو بڑا علم اور بڑی فضیلت دی، اور فضیلت عقل کی بنا پر اور علم کی بنا پر دی، لیکن یہ عقل اور یہ علم اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عقل یا علم ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں سے اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی، ہمارے افعال کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اور ہمارے اعمال اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہماری عقل، ہمارا علم جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے تابع ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان جسے اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا علم دیا ہے، کہ وہ انسان خود مخلوق ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان اللہ کی دیگر مخلوقات جن کے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے، تو انسان باقی مخلوقات پر قابو پا لیتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کا حجم دیکھیے، اور اس زمین پہ جو بری جانور ہیں ان کا حجم دیکھیے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ، گائے، ہاتھی وغیرہ۔ دیکھیں کس طرح یہ انسان کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے،
بار برداری کا کام لیتا ہے، انسان ان کو اپنے مطابق ٹریننگ دے دیتا ہے، پھر یہ انسان کے حکم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر جو طاقت ہے، جو اللہ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے، ہمارے جیسے 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی بھی کئی دفعہ ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر طاقت کی بات کریں۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں ایسی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم ان جانوروں پر قابو پا لیتے ہیں، اور ان میں سے ایسے جانور بھی ہیں بہیمۃ الانعام، ہم ان پر قابو پا کر ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ان سے دیگر کام بھی لیتے ہیں ان کی کھالوں وغیرہ سے، اور ہم ان کو کھانے کے لیے استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سراسر اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کو عقل دی، اللہ نے جو انسان کو علم سکھایا، انسان جتنا بڑا ہوتا رہتا ہے اتنا انسان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی رہتی ہیں، اتنا انسان کا علم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو بس، تو تب بھی میرے پاس یہ صلاحیتیں خود بخود موجود تھیں، یہ علم خود بخود موجود تھا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، انسان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی برگزیدہ انسان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ولی اللہ اور اللہ کا نبی اور اللہ کا مقرب رسول ہی کیوں نہ ہو، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت زبردست اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے ہاں بعض ایسی خرافات موجود ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں الٹی سیدھی بغیر دلیل کے۔ اس آیت کریمہ سے ان خرافات کا رد بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کس طرح گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، وہ کسی کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، کسی کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو تو وہ ان کے کفر و شرک پہ لگائے رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، شیطان انہیں کسی اور طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ شیطان ان سے کہ تم مرتد ہو جاؤ، وہ مرتد تو نہیں ہوں گے۔ شیطان ان سے کہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نفی کر دو، تم کو میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان نہیں لاتا، تو یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو پھر شیطان ان کو وسوسہ ڈالنے کی، ان کو بہکانے کی کس طرح کوشش کرتا ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں جن لوگوں کی عزت اور عظمت ہے، شیطان ان میں غلو پیدا کر دیتا ہے۔ نبیوں کی ذات میں غلو، اولیاء اللہ کی ذات میں غلو۔ دیکھیے نبیوں کی عزت تکریم کرنا اور نبیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی، علماء، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا مقام پہچاننا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس کا ہمارے دین میں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن نبیوں کے، ولیوں کی تکریم اور ان کے مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان کی ذات میں اتنا غلو کرے کہ ان کو ان کے اصل مقام سے بھی بڑھا کر ان کے اندر خدائی صفات پیدا کر دے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ، اور پھر ہم غلوب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے ہم سے پہلے یہود و نصارہ کو بھی نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں غلوب میں مبتلا کیا، اور ان سے پہلے بھی یہ شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان دیندار لوگوں کو اس طرح کر کے گمراہ کرتا ہے، غلوب پیدا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کبھی حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر، عیسائیوں نے کیا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہود نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ان کے ساتھ کفر کیا،
بلکہ اللہ معاف کرے ان پر، ان کی والدہ پر تہمت لگائی کہ یہ تو ناجائز ہیں اور یہ ولد الحرام ہے، حرام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، زنا کیا سیدہ مریم نے، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا یہود کے بالمقابل؟ عیسائیوں نے یہ کیا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو وہ اور حضرت مریم اللہ کی بہت بڑی نشانی، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں حضرت مریم کو، آیتاً ایک نشانی بنایا، بہت بڑی نشانی، حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی۔ لیکن اب عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کے اندر حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے، ہیں، دوبارہ آئیں گے قرب قیامت، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہوا۔ حضرت مریم جو صدیقہ ہیں، کامل عورتوں میں سے ایک عظیم ترین خاتون ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، تو عیسائیوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دی، ان کو معبود سمجھنا شروع کر دیا، ان کو اللہ سمجھنا شروع کر دیا، ان کے اندر خدائی صفات پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے عیسائیوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، دو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ میں نے تو نہیں کہا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہم یہ بات کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی نبی، کوئی رسول، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف داعی ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کوئی ایسا بشر نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے کتاب اور دانائی اور نبوت دی ہو، کسی بشر کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہو، کتاب اتاری ہو، اس پر دانائی دی ہو، نبوت دی ہو، نبی رسول بنایا ہو، پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی نبی یہ کر سکتا، نہ کوئی ولی اللہ کا اس طرح کرتا ہے، جو سچا ولی ہوتا ہے اللہ کا، سچا عالم، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، شیطان غلو میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نبیوں اپنے ولیوں کے بارے میں غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی، ان میں کبھی خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ان میں وہ صفات پیدا کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں بیان کی۔ اب کچھ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ اب کئی لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے، ایک وجود میں 40 نہیں، میں بات کر رہا ہوں یہ جو اس آیت کریمہ کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں، اے انسان، سب انسان اس میں شامل، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک عام آیت ہے، ایک اصول ہے کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بعد میں نبی بنے، رسول بنے، وہ اللہ کا ولی بنے، کوئی جلیل القدر شخصیت بن جائے، علم کے بڑے مقام پر فائز ہو جائے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے اس وقت کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ لا تعلمون شیئا، شیئا میں نے کہا ہے کہ یہ نکرہ ہے اور پیچھے نفی ہے، جب نفی کے سیاق میں نکرہ آئے تو اس سے عموم کی نفی ہوتی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک بڑی مثال ہے، مجھے آپ درست بھی کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے انہیں بھی معلوم بھی ہوگا کہ وہ اینڈ پہ جا کے کہ ان کو وہ امام مہدی بننے والے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہونے پر بات ہے نا، وہ تو بڑے بھی ہو جائیں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ نے بطور امام مہدی چننا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک رات اللہ ان کی اصلاح کریں گے تو
تو اسی طرح نبیوں کو بھی نبی بننے سے پہلے نہیں پتا ہوتا، علم غیب نہیں ہوتا کہ ہم نبی بنیں گے، اللہ ہمیں بطور نبی اور رسول چن لیں گے، نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ سورہ شورہ کی سیکنڈ لاسٹ آئی تھا، سورہ شورہ 25ویں پارے میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو نازل کیا ہے، روح سے مراد وحی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بنیں گے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی جلیل القدر، اپنی عظیم مرتبت کتاب نازل فرمائیں گے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو امید نہیں تھی نبی بننے سے پہلے أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ کہ آپ پر کتاب ڈالی جائے گی، آپ پر کتاب وحی کی جائے گی، آپ کو امید نہیں تھی، آپ کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا تھا اس بات کا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر سراسر اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ نے آپ پر عظیم کتاب نازل فرمائی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ آپ کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، اللہ آپ پر کتاب نازل کریں گے۔ کتنی واضح آیت ہے قرآن۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، بلکہ نبی بننے کے بعد بھی، نبی بننے کے بعد بھی آپ کو ہر چیز کا علم نہیں تھا۔ جو اللہ آپ پر وحی کرتے تھے آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا، اور جو اللہ وحی نہیں کرتے تھے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ جو اللہ چاہتے تھے، اب فرشتے ہیں، ان کو اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے رکھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بتایا کہ میں انسان پیدا کروں گا، اس کے پاس اختیار ہوگا، وہ اچھا کام بھی کر سکے گا، برا کام بھی کر سکے گا۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، ایسے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو فتنہ فساد کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا۔ اگر ان میں اچھے لوگ ہوں گے تو تسبیح کرنے والے، آپ کی عبادت کرنے والے، تو تسبیح اور عبادت تو ہم بڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے عملی ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کی تم مجھے نام بتاؤ، تو فرشتوں کو سمجھ آ گئی، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے، حکمت والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم، ان کو، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم کو چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان چیزوں کے نام بتا چکے تھے، سکھا چکے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ زمین و آسمان کا غیب تو میں جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے۔ نبیوں کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ نبی بنیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی، ان پر وحی نازل ہوگی، نبیوں کو نہیں پتا تھا۔ بلکہ نبی بننے کے بعد بھی نبیوں کو مخصوص وحی نازل ہونے سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان پر یہ وحی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اے قریش۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ نازل کرنے لگے ہیں۔ اس قرآن کو جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ پر، اس قرآن کی وحی میں ہم آپ پر بہترین قصہ، سورہ یوسف کی ابتدا ہے تو بہترین قصے سے مراد سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ تھے اس سے پہلے
اس قصے سے غافل. یعنی نبی بننے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ نہیں بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا نہیں پتا تھا. نبی بننے کے بعد بھی نہیں پتا تھا. سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے تفصیلی بیان کیا، ان کے بیٹے کا، کیسے کشتی بنائی انہوں نے، کیسے اس کشتی میں انہوں نے سب لوگوں کو سوار کیا. اپنے بیٹے سے کہا وہ بھی آ جائے، بیٹا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والے سوار ہوں گے. اللہ ناراض ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ میں نے تو آپ کے اہل بیت کے بارے میں کہا تھا، بیٹا تو آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ نیک نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. سارا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یہ غیب کی خبریں وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان قصوں کو جانتی تھی اس سے پہلے. قرآن میں یہ قصے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے ان قصوں کو یا نہ آپ کی قوم جانتی تھی. یعنی نبی بننے کے بعد بھی جو اللہ وحی کرتے ہیں نبی کو اس کو پتہ لگ جاتا ہے. جو اللہ نہیں وحی کرتے تو اس وحی ہونے سے پہلے نبی کو جو چیز بعد میں وحی بھی ہو جائے وحی سے پہلے نبی کو نہیں پتا. اتنی واضح اور اتنی کلیئر کٹ بات ہے لیکن سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے نبی ہیں. یعنی سب سے پہلے حضرت آدم سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اگر مراد یہ لیا جائے کہ اللہ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طے تھا کہ وہ نبی ہوں گے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے. جس طرح حدیث میں آتا کن تو نبی وہ آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اس سے مراد اللہ کے علم میں. اللہ نے تو لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی تھی. زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی کیا کچھ قیامت تک ہونا ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں لکھا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بھی، اور کچھ کائنات میں ہونا ہے، نیک لوگ جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں، برے لوگ جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں، جو کچھ کسی نے کرنا ہے، جو کچھ بڑے بڑے واقعات، چھوٹے واقعات، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا اور وہ چیز لوح محفوظ میں موجود تھی. اگر یہ مراد دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ مراد دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی موجود تھے، پیدا ہو چکے تھے، نبی بن چکے تھے، تو پھر عام الفیل کو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی جس سال وہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور پھر وہ ہاتھی والوں کو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا اور پھر اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر آج تو لوگ عید میلاد بھی مناتے ہیں اس کی. ایک طرف تو وہ عید میلاد منا رہے ہیں اپنی طرف سے، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو پہلے سے ہی سب سے پہلے تو آپ پیدا ہوئے تھے اور سب سے پہلے تو آپ نبی تھے. اور عجیب و غریب ایسے عقائد ہیں جن میں کنٹراڈکشن ہے، آپس میں شدید اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے دور میں موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو کوہ طور پہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی کی، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی تو آپ کو پتہ لگا. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے، قرآن میں اللہ نے وحی کی تو اللہ نے بتایا کہ کوہ طور پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات چیت کی تھی، قرآن میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو یہ تو نبیوں کی بات ہے اور نبیوں پر وحی کی بات ہے.
لوگ تو نبی چھوڑیں، لوگ تو ولیوں کے بارے میں اور اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب عقائد بنا رکھے ہیں، ایسے عقائد جن کا کتاب و سنت میں کوئی تصور موجود نہیں ہے، کوئی دلائل موجود نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت ان کے سبھی خلاف ہیں، لیکن لوگ دعوے کر دیتے ہیں جو دعویٰ کرنا ہے۔ کسی نے کون سا تحقیق کرنی ہے، اور جو تحقیق کرنے کے لیے کوشش کرے گا، جو دلیل مانگے گا، تو وہ آگے وہ اچھا تم تو وہابی ہو، وہ وہابی کہہ کر اس کو چپ کروا دیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ بہرحال قرآن کی بڑی واضح آیت کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان، جو بھی انسان ہے، چاہے وہ بعد میں جا کر نبی بنے، بعد میں ولی بنے، بڑا برگزیدہ کوئی شخصیت بنے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ علم نہیں ہوتا، کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تو یہ کہنا ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے اور وہ فلاں فلاں علم لے کر پیدا ہوئے تھے، کوئی علم لدنی ان کے پاس پہلے سے ہی کوئی یہ چیزیں موجود تھیں، یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا یعنی اللہ نے لکم تمہارے لیے السمع کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دلوں۔ انسانوں کے بارے میں اللہ بالعموم بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر اللہ نے جب تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، اللہ نے تمہیں اعضاء دیے سارے کے سارے، ان اعضاء کے ذریعے تم سنتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم غور و فکر کرتے ہو، اور تم آہستہ آہستہ چیزیں سیکھتے ہو۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان چیزیں سیکھ سیکھ کر، کانوں سے سن سن کر، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر، اور پھر کانوں اور آنکھوں کے جو میسیجز دماغ تک، دل تک پہنچتے ہیں، اس میں غور و فکر کر کے پھر انسان ایک بڑا تجربہ کار، ایک اس کے پاس علم آ جاتا ہے، اس کے پاس تجربہ آ جاتا ہے، پھر وہ ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے تو صرف اعضاء کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے وہ پختگی کو نہیں پہنچتا، وہ اپنی عقل و فہم، بصیرت کے اعتبار سے بھی وہ ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عروج جو ہے، جو آہستہ پیدا ہوتا کچھ بھی نہیں، آہستہ آہستہ انسان جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے انسان کا علم اور تجربہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب پختگی کو پہنچے تو ہم نے پھر انہیں علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ اچھا پھر وہ آہستہ آہستہ پھر جسمانی اعضاء میں بھی کمزوری آتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن دوبارہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ انسان کو وجود اللہ نے بخشا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر انسان کو سارے اعضاء اور ساری صلاحیتیں یہ اللہ کی دین ہے۔ کان، آنکھیں اور دل اللہ نے دیے ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں، جب انسان کو پیدا اللہ نے کیا، مارے گا بھی اللہ تعالیٰ، اور پھر ساری صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، انہی صلاحیتوں کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، علم و تدبر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے بھی ایک پیک تک پہنچتا ہے انسان۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے اللہ کے انعامات ہیں، پھر انسان کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح صلاحیتیں، کام کی صلاحیتیں وہی ہیں جو اللہ کے لیے استعمال ہیں۔ لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، تم پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سکھایا بھی اللہ نے، تم نے اللہ کے دیے ہوئی صلاحیتوں سے، کانوں، آنکھوں، دل کے ذریعے تم نے سیکھا بہت سی چیزوں کو، اللہ نے تمہیں سکھایا، اللہ نے تمہیں آزاد دی، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی۔ اب تمہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا،
ساری نعمتیں اللہ نے دی، اب تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور وہ شکریہ کیا ہے؟ وہ شکریہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو، چاہے وہ ہماری جسمانی اعضاء اور جسمانی صلاحیتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال، اقتدار اور اس قسم کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس صورت میں ہو، تو ہمیں ان تمام نعمتوں کا اور ان تمام اعضاء کا، ان تمام صلاحیتوں کا ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے۔ اور وہ شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی ہم الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اور ہم عمل سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، جو عملی شکر ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو۔ اور شکر، عملی شکر کیا ہے؟ زبانی شکر اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ سب سے بڑا عملی شکر توحید اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عملی شکر ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اسے رک جانا۔ اللہ نے کان دیے ہیں تو جس کام کے لیے دیے، قرآن سننے کے لیے دیے تو انسان قرآن سنے، اچھی باتیں سنے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے غور و فکر کے۔ اللہ نے دل دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، انسان غور و فکر کرے اور اپنے خالق کی پہچان اور اپنے خالق کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہو۔ اللہ نے یہ اعضاء اور یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مال و دولت کو، اپنے اقتدار کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو گویا کہ یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص عقل مند ہے، اس شخص نے اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور جو شخص اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کان، آنکھیں، دل اور اپنا مال و دولت، دیگر صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتا، یہ سمجھیے کہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے کان کو اللہ ہدایت سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو سمجھیے وہ بہرا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتا تو سمجھیے کہ وہ اندھا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ان آنکھوں سے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے غور و فکر کرنے پر نہیں لگاتا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے پر نہیں لگاتا تو سمجھیے وہ بے وقوف ہے، اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، اگر وہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کماتا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تقسیم کرتا، سب سمجھیے اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ٹٹپونجیا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے اقتدار کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو سمجھیے اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا۔ اللہ کے دوست اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے۔ جو میرے لیے میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کے ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرے اگر قریب ہونا چاہتا ہے تو مجھے جو سب سے محبوب چیز ہے جس سے میرا بندہ میرے قریب ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہتر اعمال جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے وہ اعمال ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ ایک انسان نوافل، سنتیں اور نوافل ادا کرتا رہے، فرائض ادا نہ کرے،
پوری رات تہجد پڑھنے میں گزار دے، فجر کی نماز ادا نہ کرے، تو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، یہ شخص بے وقوف ہے، یہ شخص کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ کی رضا چاہیے اور وہ دو دو کام نہیں کر سکتا، تین تین کام نہیں کر سکتا، ایک کام کر سکتا ہے، پھر فرائض پہ عمل شروع کر دے۔ وہ پوری رات تہجد پڑھنے کی بجائے پوری رات وہ قرآن کی مجلسیں اور محفل قرات اور محفل نعت سن کر فجر کی نماز ضائع کر دے، اس سے بہتر ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پوری رات وہ چاہے سو کر گزار دے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پہلے فرائض ہیں، سب سے محبوب چیز اللہ کو، اللہ نے جو فرائض ہم پر مقرر کیے ہیں وہ ہم بجا لائیں گے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے حرام چیزیں، ان سے روکیں گے تو اللہ کو یہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے، پھر سنتوں کی باری آتی ہے۔ پہلے انسان فرائض ادا کرے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نفلوں کے ذریعے۔ پہلے فرائض ادا کرتا ہے، پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو بندہ فرائض ادا کرے اللہ کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے محبت شروع کر دیتا ہوں، مجھے یہ شخص بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے اور پھر یہ نوافل زائد چیزیں وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ایک بندے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اب آگے سنیے اللہ کی محبت سے پھر کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے۔